اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ حضرت بہت اہم دین کا گر بتا رہے ہیں اور یہ گر قیامت تک رہے گا۔ وہ جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ اعمال ظاہری میں بھی، ہمارے باطنی میں بھی، شخصیت سازی میں بھی، کردار سازی میں بھی یہ بہت اہم اپنا حصہ رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ فہم دین آتا ہے نہ تقویٰ آتا ہے، بس صرف وہ لفاظ ہی ان کے پاس ہوتی ہے، اپنی نفسانیت کے لیے وہ پھر اپنے لیے گھڑتے رہتے ہیں۔ جہاں ان کی نفسانیت سے دین ٹکراتے تو وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، جن کو تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ امر میں اور یہ ہر امر میں ضروری ہے، میں کس طرح اس کی ضرورت آپ کے دل میں ڈال دوں، یعنی سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ کیسے میں گھول کے پلا دوں۔ واللہ جو مجھے اس کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے، اور وہ الفاظ وہی قرآن والے ہیں کہ ایمان والوں کو خطاب ہے، تقوی کا مطالبہ ہے۔ تو پھر اگلا سوال ہوتا ہے آئے گا کیسے؟ کونوا مع الصادقین۔ جو پختہ دیندار لوگ ہیں ان کے دامن کو تھام لو، ان کی معیت اختیار کرو، تو تب آپ لوگ کی زندگی میں تقویٰ بھی آئے گا، فہم دین بھی آئے گا، ورنہ صرف لفاظی ہوتی ہے، بہت دور ہوتے ہیں فہم دین سے بھی اور عملی زندگی میں بھی۔ تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی محقق کو اپنا بڑا مانو، ہر وہ شخص محقق اور شفیق ہو، اسی کو حضرت کہہ رہے ہیں۔ جو اس نے بتلا دیا اس پر عمل کر لیا، مگر شرط یہ کہ وہ شخص محقق ہو اور شفیق ہو۔ صادقین کی بڑی گہری تعریف ہے۔ ہمارے مقامی زبانوں میں تو صادق سچے کو کہتے ہیں، لیکن جو عربی اس میں ہے، چونکہ یہ تو وحی کی زبان ہے نا جی، یہ اپنے اندر پورے کائنات کو گھیر لیتی ہے، ایک ایک لفظ۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں، وہ ایک ایک اپنے اندر ساری کائنات کو گھیرتے ہیں۔ تو صادقین کی پختہ دیندار، جس طرح میں کہہ رہا ہوں، یہ تعریف ہے کہ وہ اقوال کے پکے ہوں، جس کو ہم لوگ سچے کہتے ہیں، غلط بات نہ کرتے ہوں جی، بہت پختہ بات کرتے ہوں۔ اعمال کے پکے ہوں، ان کا عمل ایسے نہ ہو کہ آج کیا اور کل چھٹی اور پرسوں کیا۔ وہ لوگ ان کے اعمال کی پختگی کے ساتھ اپنے گھڑے اور گھنٹے اس وقت صحیح کیا کرتے تھے۔ تو اعمال میں اتنی پختگی ان کو ہوتی، اور یہ دونوں کسی حد تک آسان ہیں۔ احوال کی بھی پختہ ہوتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، استقبال ہو اس میں، واہ واہ ہو اس میں، کوئی برا بھرک ہے اس میں، یہ احوال زندگی میں آتے رہتے، بیماری ہو، صحت مندی ہو، تو ان اعمال میں بھی، ان کے احوال میں بھی وہ پختگی ہوتی ہے۔ تو جن میں تینوں صفتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ پھر وہ صادقین کے درجے میں ہوتے ہیں، جس کو میں پختہ دیندار کہہ رہا ہوں جی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان میں سے کہتے ہیں حضرت میں کیسے اس ضرورت کا آپ کے دل میں ڈال دوں، یعنی گھول کے پلاؤں۔ اور ضرورت یہی ہے کہ خود اپنے طور پہ وہ دعوے اور وعدے نہ کرے، کسی بزرگ کے سپرد کر لے، وہ پھر جس طرح تراش خراش کرتا جائے، یہ اس کے لیے تیار رہے۔ یہ ہے اس کو، اور اسی کو حضرت نے کہا تھا کہ پوچھو
جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ جمیل خود بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کی اہلیہ کی بھی، تو یہ 14 وہ عذر ہے کہ جن کے لیے مسجد کی جماعت وہ وجوب ساقط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کہ خود اپنی مرضی سے نہ کرو، کوئی بزرگ بتا دے جو ایسے محقق ہو، پختہ دیندار ہو، تو اس کی بات کو مانو، تو اس طرح تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ حضرت آگے فرما رہے چونکہ نماز کے ذکر تھا اور جو نماز کے معاملے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کو حضرت فرما رہے ہیں۔ امام کے فرائض کیا ہیں کہ ہر حال نماز اور جماعت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بزرگان دین جس وقت آپ کو عذر بتا دے تو اس کو پھر مانو، لیکن اپنے وجود میں نوجوانوں کے لیے، صحت مند تندرست لوگوں کے لیے نماز اور جماعت کا اہتمام بہت اہم ہے۔ اس میں کچھ دشواری نہیں، کیونکہ شریعت نے نماز اور جماعت میں آسانی کی بہت تدبیریں کی ہیں کہ وہ آسان ہوں، جو محقق کامل سے دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ مثلا امام کو امر ہے کہ قرأت میں تخفیف کریں، مقتدیوں پر بوجھ نہ ڈالیں۔ بعض ائمہ اس کی رعایت نہیں کرتے، اور بالخصوص آج کل تو نہیں ہو رہی، کیونکہ قرأت کے انداز میں نہیں ہے مسجد میں اور جماعت میں، حضر کے انداز میں ہے، روانی میں۔ لیکن اب قرأت کے اتنا ہو رہا ہے کہ 11 مدد تک کھینچ کے وہ جیسے کسی اسٹوڈیو میں کوئی قرأت کا مقابلہ ہو رہا ہو وہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں امام کو امر ہے کہ قرأت میں تخفیف کریں، مقتدی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ میں ہمارے وہاں مکہ میں اپنے مسجد ابن حسن کے ہمارے امام صاحب ہیں استاد حسن، وہ ٹھیک پڑھتے ہیں، میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ تم تخفیف کرتے ہو، یہ اچھا ہے۔ لمبوں کو نہ بلاؤ کہ جو بہت لمبی قرأیں کرتے ہیں۔ آج کل تو مغرب کی نماز صبح کے انداز میں پڑھائی جا رہی ہے، مغرب میں تو آخری جو ہے قصار مفصل کے لیے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں بالکل آخر کی، ہمارے امام حذیفی تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیشہ ویل اللہ کل ہمزۃ اللمزہ مغرب میں اسی سے شروع کرتے تھے اور بالکل آخری مختصر پڑھتے تھے۔ اب تو ایسی پڑھی جاتی ہیں کہ جیسے یہ مغرب کی قرأت نہیں ہو رہی، صبح کی قرأت پڑھ رہے ہو جی، ایک رکوع، دو رکوع کہ وہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ امام کو امر ہے کہ قرأت میں تخفیف کرے، مقتدیوں پر بوجھ نہ ڈالے۔ جو ساتھ ہم نے جو قرأت کی سنتیں لکھی ہیں اپنی کتاب الصلاۃ، ان کو دیکھ لیا جائے۔ کانپور میں ایک بزرگ آئے، حضرت کے تھانبون کے ساتھ شہر جو تھا کانپور تھا، گرمی کے دن تھے، اس زمانے ایئر کنڈیشن اور پنکھے نہیں ہوتے تھے، نماز جمعہ کا وقت تھا، آدمی بہت تھے، بعض شامیانے سے بھی باہر تھے، دھوپ سخت تھی۔ امام مسجد نے نماز پڑھانے کے لیے ان بزرگ کو بڑھا دیا۔ انہوں نے اول تو خطبہ بہت لمبا دیا، حالانکہ تطویل خطبہ خلاف سنت ہے، خطبہ مختصر دیا جائے، خطبے میں اختصار سنت ہے، مگر شیخ بن جانا آسان ہے، اتباع سنت دشوار ہے۔ پھر ان حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ وہ خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو ایسے تھا کہ آپ سارا بھی پڑھتے تو مثل سورہ فاتحہ کی معلوم ہوتا تھا، وہ یعنی اتنا پڑھتے تھے کہ جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور اتنا خطبہ کر کے پھر بیٹھ جاتے پھر آگے۔ تو وہ اپنے ہر عمل کو پھر حضور کے ساتھ بھی ملاتے ہیں، کیونکہ آپ کی قرأت میں لطف ہی عجیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ تو جیسے
لسان داؤدی آتا ہے کہ ان کی تو قرت میں اتنی کشش ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کی وجہ سے سامعین پر ذرا گرانی نہ ہوتی تھی صحابہ کو. پھر باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے خطبے میں تطویل منقول نہیں ہے، جمعے کے خطبے میں لمبا و منقول نہیں ہے. اس کو جاری رکھیں گے. حضرت کی باتیں تو بڑی عجیب ہے. العمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.